قبله أنت لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وكان الله بالقاتلين لا يستعجلون والذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستعجل والذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وهم في غيهم يترددون ولو أردنا الخلق ولعاد نؤجر له أجرا ولكن طلع الله بعاثهم وسبيلك باطل إن تصدق وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا خالدون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنين لدخلنا رسولنا بما علينا الحسنى ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله عذاب من عندنا وتربصوا إنها معكم متربصون قل إن أنفقوا طعاما أو كرها يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منكم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم يصلون ولا ينفقون فلا تؤذيك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم فيها في الدنيا وتزهق أنفسهم ويهلكون بالله إنهم لا منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو الذين عملنا جاء أو نوارات مداخلا ولوا إليه وهم يسمعون ومنهم من يلقى الصدقات فإن أوتوا منها رضوا وإن لم يحظوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما قالوا ألقنا لا يكون سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا لدينا غافلون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وليتمن الله والغارم الحكيم ومنهم الذين يؤمنون بالله ويقولون قل أذن خير لكم تؤمنون بالله وتؤمنون للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عليم يهلكون بالله لهم
والله ورسوله أحق أن يرضوا إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يهاجر الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يهجر المنافقين سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا 10واں پارہ سورۃ التوبہ نویں سورت ہے، اس کا 7واں اور 8واں رکوع پڑھا ہے، اور سورت اس کے اعتبار سے دیکھیں تو 13واں اور 14واں آیت نمبر 43 عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، یہیں سے ہے نا، عفا اللہ عنک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، عفا اللہ یعنی معاف کر دینا، لما اذنت لہم کہ آپ نے ان منافقین کو اجازت کیوں دے دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا یہاں تک کہ آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر ہو جاتے، وتعلم الکاذبین اور آپ جھوٹے لوگوں کو بھی جان لیتے، لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے پیچھے رہ جانے کی اجازت نہیں مانگتے، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم تاکہ وہ اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کریں، واللہ علیم بالمتقین اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتے ہیں، انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے اجازت تو صرف وہی طلب کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں متردد سرگرداں ہیں، یعنی کہ شک میں بھی جو ہے نا پریشانی ہے، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً اگر واقعی منافقین کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے کچھ سامان ضرور تیار کرتے، عدہ کہتے ہیں تیار کرنا، لَأَعَدُّوا ضرور وہ تیاری کر لیتے اس کے لیے سامان کی، وَلَكِنْ کَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ لیکن اللہ نے ان کا جہاد کے لیے روانہ ہونا پسند ہی نہیں کیا، اس لیے انہیں سست کر دیا، ٹھیک ہے نا، فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ قُعُودُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ اور ان سے کہہ دیا کہ تم بھی بیٹھنے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا اگر وہ منافقین تمہارے ساتھ نکلتے تو بھی تمہارے لیے فساد میں اضافہ کرتے، وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ اور تمہارے لیے فتنہ کھڑا کرنے کی خواہش کے لیے دوڑے دوڑے پھرتے، وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ اور اب بھی تمہارے درمیان ان کے جاسوس موجود ہیں، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، تو یہ اب بھی مسلمانوں کا حال ہے، سماعون سنتا ہے، سننے کے معنی میں آتا ہے، اور یہاں پر کیا ہے کہ وفیکم سماعون لہم اور اب بھی تمہارے درمیان ان کی وہ باتیں کرنے والے لوگ موجود ہیں، یعنی جاسوسی باتیں بھی ہوتی ہیں نا، تو یہ وہی مراد ہے ادھر، تو یہ اب بھی ہے مسلمانوں میں، جو مسلمانوں کو اصل نقصان ان سے زیادہ ہوتا ہے یہود و نصارہ کے مقابلے میں بھی، لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ اور یقیناً انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ پھیلانے اور وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات بگاڑنے کی، حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ کوشش کی تھی یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب آ کر رہا، حالانکہ وہ حق کو ناپسند کرتے تھے لیکن انہوں نے کوشش پوری کی تھی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي اور ان منافقین میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں
کہ ہمیں جہاد سے رخصت دے دیجئے، الا فی الفتنۃ سقطوا، اور آزمائش میں نہ ڈالیے، آگاہ رہیے وہ منافقین تو آزمائش ہی میں پڑے ہوئے ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً دوزخ کفار کو گھیر لینے والی ہے، اس میں تو جانے والے ہی کفار لوگ ہیں دوزخ کے اندر، کیونکہ کفار کیا ہیں؟ ویسٹ ہیں، کچرا ہیں سارا، ٹھیک ہے نا؟ ویسٹ کیا ہوتا ہے؟ کچرا، اور کچرا جلانے کے لیے ہوتا ہے، ہاں کچرا جلانے کے لیے ہوتا ہے، تو ویسٹ ہے سارا۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں منافقین کو بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت آ جائے، یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے معاملے میں پہلے سے ہی احتیاط برتی تھی، اور یہ خوش خوش اتراتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں تو صرف وہ مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، وہی ہمارا آقا ہے اور مومنوں کو تو صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم ہمارے بارے میں دو بھلائیوں یعنی فتح یا شہادت میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا، حسنیین دو بھلائیاں، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ، اور ہم تمہارے بارے میں جس چیز کا انتظار کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعذاب من عنده او بأیدینا، یا تو اللہ اپنے پاس سے تمہیں کوئی عذاب دے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے، فتربصوا ان معکم متربصون، چنانچہ تم بھی انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ دونوں کا انتظار کرنا الگ ہے، ان کا اچھائی سے متعلق ہے، ان کا برائی سے۔ قل انفقوا طوعا او کرہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقین سے کہہ دیجئے کہ تم اپنا مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم، تم سے تمہارا مال ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، یقیناً تم نافرمان لوگ ہو۔ اب وہ چاہے جتنا بھی اپنے مال سے لوگوں کی مدد کر لیں، جتنا خرچ کر لیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ صرف 0,0,0,0,0,0,0,0 لگ رہا ہے، نمبر شروع میں کوئی نہیں ہے۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ، اور ان کے خرچ کیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا ہے، تو اللہ اور اس کا رسول ہی تو ایک ہے، جب ایک لگ جائے گا تو کام بنے گا۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور نماز کے لیے آتے بھی ہیں تو کاہلی اور سستی کے ساتھ۔ پتہ چلا کہ منافقین کافر بھی نماز پڑھتے تھے، ایسا روب اور دبدبا تھا مسلمانوں کا۔ یہ تو نواز شریف جو بول رہا قادیانی جو ہے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، صرف وہ رسول کو نہیں مانتے ہیں، بس باقی جو سب چیز صحیح ہے، ہم بھائی ہاں تو وہ اپنے پھر لکھوا لیں کہ ہم ہیں تو کافر ہی، کافر تو یہ بھی مانتے تھے نا اپنے آپ کو، یہ تھوڑی بولتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ تو خود کھلا بولتے تھے کہ ہم تو مطلب منافق ہیں، ہم سامنے باتیں کرتے ہیں اصل مان لیتے ہیں، لیکن پیچھے ہم وہی منافقت ہی کرتے ہیں، مانتے تھے۔ ہاں یہ تو اس سے بھی خطرناک قوم ہے نا، کیونکہ کافر تو اپنے آپ کو کافر کہنے میں برا نہیں مانتا، کہتا بھائی ہم کافر ہیں، ہم اللہ کو نہیں مانتے، ایک گاڈ قرآن حدیث ہم نہیں مانتے، تو اس میں کیا ہے وہ یہ بات، لیکن یہ تو کہتے ہیں ہم مسلمان بھی ہیں اور کافر والے کام بھی پورے ہیں۔ تو وَإِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يَنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، سستی کے ساتھ وہ اللہ کی راہ میں بھی ناگواری سے خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، پس ان کے مال اور کثرت اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ ان کے مال اور اولاد کی وجہ سے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی سزا دے، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں حالت کفر میں ہی نکلیں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ، یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں۔
वमा हुम मिनकुम वलाकिन्नहुम कौमुन यफ़रक़ून, हालांकि वो हरगिज़ तुम में से नहीं हैं बल्कि वो तो डरपोक लोग हैं। लौ यजिदून मलजअन औ मग़ारातिन औ मुद्दखलन, अगर ये मुनाफिकीन कोई पनाह की जगह या कोई गार या कोई भी सर घुसाने की जगह खो पा लेते, ठीक है, औ मुद्दखलन लवल्लौ इलैहि वहुम यजमहून, तो फ़ौरन उसकी तरफ लगाम तोड़कर ज़रूर भाग जाते। वमिनहुम मन यल्मिज़ुका फ़िस्सदक़ात, इनमें से बाद ऐसे भी हैं जो आप पर सदक़े के माल की तकसीम के बारे में एतराज़ करते हैं। फ़इन औतो मिन्हा रदू, अगर उन्हें इस सदक़े में से कुछ दे दिया जाए तो खुश हो जाते हैं। वइल्लम युअतौ मिन्हा, और अगर उन्हें इस सदक़े में से कुछ ना दिया जाए तो इज़ा हुम यस्ख़तून, फ़ौरन नाराज़ हो जाते हैं। वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु, अगर ये लोग अल्लाह उसके रसूल के दिए हुए माल पर खुश रहते और ये कहते वक़ालू हस्बुनल्लाहु सयुअतीनल्लाहु मिन फ़ज़लिही व रसूलिही, ये कहते कि अल्लाह ही हमें काफ़ी है, जल्द ही अल्लाह हमें अपने फ़ज़ल से मज़ीद देगा और उसका रसूल भी। इन्ना इलल्लाहि राग़िबून, बेशक हम तो अल्लाह ही की तरफ रग़बत करने वाले हैं, तो ये उनके लिए बेहतर होता। इन्नमा सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा, ये 8 वो मसारिफ़ ज़कात हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है। बेशक अम्वाल सदका ज़कात तो दरअसल फ़कीरों मिस्कीनों, उन अम्वाल ज़कात के जमा करने वालों जो कलेक्टर होते हैं, जिनके दिल जीतना मकसूद हो गर्दन आज़ाद कराने में, वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर रिक़ाबि वल गारिमीना वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील, और कर्ज़दारों को और अल्लाह की राह में ख़र्च करने वालों को और मुसाफिरों के लिए है ज़कात। ये अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है, फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह खूब जानने वाला, खूब हिकमत वाला है। वमिनहुमुल्लज़ीना युज़ूना अन्नबिय्य व यक़ूलूना हुवा उज़ुन, इन मुनाफिकीन में से बाद ऐसे भी हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देते हैं और कहते हैं कुल उज़ुनु खैरिल लकुम युमिनु बिल्लाहि व युमिनु लिल मुमिनीन, कि वो तो कानों का हल्का हर एक की सुनकर मान लेता है। आप कह दीजिए कि वो कान तुम्हारे लिए खैर बरकत वाले हैं। युमिनु बिल्लाहि व युमिनु लिल मुमिनीन, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पर ईमान रखता है और मुसलमानों की बातों पर यकीन करता है, और तुम में से ईमान वालों के लिए सरतापा रहमत है। व रहमतुल लिल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना युज़ूना रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम, जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देते हैं उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार है। यहलिफ़ूना बिल्लाहि लकुम लियुर्दूकुमुल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु इन कानू मुमिनीन, मुनाफिकीन तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें खाते हैं ताकि तुम्हें खुश रखें, हालांकि अगर ये सच्चे मोमिन होते तो अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा हक़ रखते थे कि ये उन्हें खुश रखते। अलम यअलमू अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु फ़अन्न लहू नार जहन्नम खालिदन फ़ीहा ज़ालिकल ख़िज़्युल अज़ीम, क्या उन्हें मालूम नहीं कि बेशक जो शख्स भी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता है उसके लिए यकीनन दोज़ख की आग है जिसमें हमेशा रहेगा। ये बहुत ही बड़ी रुसवाई की बात है। यहज़रुल मुनाफ़िक़ून अन तुनज़्ज़ल अलैहिम सूरतुन तुनब्बिहुहुम बिमा फ़ी क़ुलूबिहिम, मुनाफ़िकीन को हर वक्त इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं उन मुसलमानों पर कोई सूरत ना उतार दी जाए जो उन्हें उन मुनाफिकीन के दिलों की बात बता दे। कुल इस्तहज़िऊ इन्नल्लाह मुख़रिजुम मा तहज़रून, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि तुम मजाक उड़ाते रहो, यकीनन अल्लाह वो बातें ज़ाहिर करने वाला है जिनके खुल जाने से तुम डरते हो। वला इन सअल्तहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूज़ु व नलअब, अगर आप इनसे पूछें कि तुम क्या बातें कर रहे थे तो वो ज़रूर ये झूठ कह देंगे कि हम तो सिर्फ मजाक के तौर पर ऐसी बातें करते थे। कुल बिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन।